والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال صدق رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارک. سارے احباب محبت اور پیار نال بیک زباں پڑھو الصلاۃ والسلام. مدینہ پاک نہ شہر ہے اور پتھراں نہ بنیا مکان ہے تے پتھر سارے کڑے نہیں، کچھ کڑے کچھ چھوٹے کچھ بڑے، چھت تے کوئی لنٹر نہیں، آئرن نہیں، اظہار نہیں بنی چھت نہیں، بلکہ کھجور دے خشک پتیاں اور ٹہنیاں دی چھت ہے. پتھراں نہ بنیا مکان ہے. گلاں پہ کر دین میں قربان جاواں بیوی تے بھی، صدقے جاواں خامد تے بھی. میرا خیال ہے کائنات پوری پھر لو، اس شان جہا خامد بھی کوئی نہیں، اس شان جہی بیوی بھی کوئی نہیں. بیوی دا میں نہ بولاں گا تے خامد دا تانوں آپے پتہ چل جائے گا. بیوی دا نام ام المومنین طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیق. خامد دا نام امام الانبیاء رب دے ماہی مدینے دے تاجدار نبیاں دے سردار محبوب رب ذوالجلال آمنہ دلال احمد مصطفیٰ محمد. میاں بیوی دیاں پیار دی گلہ جاری نے. باہر 14ویں دا چند چمک رہا ہے، ستارے بھی اپنی آب و تاب نال چمک رہے ہیں. بیوی نے خامن دی انگلی پکڑی اور سین وچ لے آئی. آسمان دی طرف دواں ہستیاں نے منہ اٹھایا. بیوی خامد نو ہاتھ بن کے کہندی ہے مدینے دے تاجدار نبیاں دے سردار چنویں اپنے آب و تاب تے وے، ستارے بھی اپنی آب و تاب نال چمک رہے ہیں. تواڈی امت وچ کوئی ایسا بندہ تھیا جس ستاریاں نے برابر ہون؟ حضور دا جواب سنو. آپ نے فرمایا ہاں عائشہ ہے، اس کا نام عمر بن خطاب ہے. اس کا نام عمر بن خطاب ہے. پوری کائنات دے ڈاکٹر، پوری کائنات دے سائنٹسٹ، پوری کائنات دے محقق، پوری کائنات دے مدقق، پوری کائنات دے ماہر فلکیات اس گل تے متفقن کہ کوئی ایسا آلہ نہیں، کوئی ایسی مشین نہیں، کوئی ایسا ذریعہ نہیں، کوئی ایسا سورس نہیں جس نال ستاریاں دی تعداد معلوم کیتی جا سکے. تمام سائنٹسٹ چاہے پہلے یا پچھلے وہ سارے اس گل تے متفقن کہ ستارے لا تعدادن بے شمارن. میں قربان جاواں مدینے دے تاجدار دے علم تے جتھے سائنس دی انتہا ہوندی ہے اتھو مصطفیٰ دے علم دی ابتدا ہوندی. سرکار ستاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں اور عمر کی نیکیاں بھی جانتے ہیں، اور عمر کی نیکیاں بھی جانتے ہیں. یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جنہوں ستاریاں نہ پتہ ہوئے بھئی کتنے. کیا بات ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیاں سرکار میں تے سوال تا کیتا سی تسی میرے ابا جان دا نام لو گے.
اگر ستاریاں دیاں نیکیاں تے عمر دیاں ہو گئیاں تے میرا بابا کیڑی جگہ تے ہے جڑا تواڈے دکھ دا وی یار ہے، سکھ دا وی یار ہے، غمی دا وی یار ہے تے خوشی دا وی یار ہے، جڑا کسے وقت بھی تواڈے تو جدا نہیں ہوندا، میرا بابا کتھے؟ سرکار دیاں پلکاں تے آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا عائشہ کیسی باتیں کر رہی ہے، عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے، ابو بکر دی غار والی نیکی ایک پاسے. میں ہن تواڈے کول پوچھنا چاہنا، اچھا ایک اور بات بھی یہاں پہ سرے راہ ایک اور بات بھی کرنی ہے آپ حضرات سے. انسان ساریاں نیکیاں لوکاں نے سامنے نہیں کرنا، کچھ نیکیاں چھپ کے بھی کرنا ہے. نماز تے پڑھی سارے نے سامنے، پورے گراں والے نے تکیا بھی آج زور نہیں نماز تے آیا ہے، دیگری نہیں نماز تے نہیں آیا، دیگری نہیں پڑھی شامہ نہیں تے کو نہیں آیا، شامہ نہیں پڑھی کفتہ نہیں نماز تے کو نہیں آیا. اے نیکیاں انسان نے سامنے، سارے لوگ اس نو تکنے. حج کیتا ہے سارے لوگوں کو پتہ ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، بیوی دیکھ رہی ہے، بچے دیکھ رہے ہیں. لیکن کچھ نیکیاں انسان کی زندگی میں ایسی ہیں جو بیوی کو بھی پتہ نہیں ہوتی، بچوں کو بھی پتہ نہیں ہوتی، صرف وہ بندہ جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے. رات سردیاں دی ٹھنڈی اور لمبی، بندہ ستے ہے، اچانک جاگ آ گئی، بستر نے اندر اس نہ منہ ہے، کمبل وچ اس نہ منہ ہے، اپنے آپ نو آہنا ہے ایویں جے پیا جاگنا ہے کیوں نہ نبی پاک تے درود پڑھ لے. یہ ایسی نیکی ہے جو اس کی بیوی نہیں جانتی، اس کے بچے نہیں جانتے، وہ بندہ جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے. ایتھے حضور دی شان دا فکرہ لو یار، اے دھماکہ ہے حضور دی شان دا. اللہ کرے تسی سن کے برداشت کر لو. میرے نبی عمر کی جلوت کی نیکیاں بھی جانتے ہیں، خلوت کی نیکیاں بھی جانتے ہیں. اللہ حضرت عائشہ کہنیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ستاریاں نے برابر تے عمر دیاں نیکیاں تے میرے ابا جان کتھے؟ آپ نے فرمایا عمر نیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے، ابو بکر نے یار غار والی نیکی ایک پاسے. میں تساں کول پوچھنا چاہنا غار وچ ابو بکر نے نماز بھی پڑھی ہو سی، میں نہ ہنا غار نے اندر درود پاک بھی پڑھیا ہو سی، غار وچ روزے نے حالت وچ بھی ہوئے گا ابو بکر. لیکن سب سے بڑی نیکی سیدنا ابو بکر صدیق کی غار ثور میں وہ حضور کا دیدار کرنا ہے. پھر مجھے کہنے دو نماز کا رتبہ کم ہے، روزے کا کم ہے، حج کا کم ہے، صفا مروہ کی سعی کا کم ہے، بیت اللہ کے طواف کا رتبہ کم ہے، حضور کے دیدار کا رتبہ نہیں. مزہ نہیں آیا. ایک باری سارا مجمع بولے میرے نال، جڑے جاگنے ہو بولو. میں آپ کے رابطے سے تقریر کرتا ہوں، جب تک سامعین نال میرا رابطہ رہے میں تقریر کرنا، رابطہ ٹوٹ جائے تو پھر تقریر میرے کول نہیں ہوندی. میں آپ کے رابطے سے آپ حضرات سے مخاطب رہتا ہوں. ساریاں نیکیاں ایک پاسے اور حضور دے دیدار دا رتبہ، یہ شان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لوگوں کو ایک اور بات بھی عرض کرتا ہوں، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق کی بات ہے اور یہ بات ایک الزامی ہے. آج لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. بس صرف ایک بات کر کے آگے چلوں گا. امام محمد باقر، یہ امام جعفر صادق کے والد ہیں، میں حوالہ دینے کے لیے ان کا تیار ہوں. آپ اکیلے بیٹھے ہیں، ایک بندہ آیا آ کے کہتا ہے میں نے سنا ہے ابو بکر عمر آپ کا کوئی حق کھا کے چلے گئے ہیں. باغ فدق کی طرف اس بندے کا اشارہ تھا. آپ کے چہرے پہ جلال کی سرخی نمودار ہوئی اور آپ نے فرمایا ہونا آکھی آئی آئندہ یہ گل نہ آکھیں، ما منع علی حقنا، اسانا حق کسے بھی نہیں کھادا. بالکل یہ گل غلط ہے. بندہ بڑا سیاںا سی، آہنا پھر کیا آہنے ہو انہاں دوواں نال پیار کریے یا نہ کریے؟ کدے نال؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نال. حضرت امام محمد باقر دا جملہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے. میرا دل کرتا ہے آپ کے ماتھے پہ لکھ کے جاؤں یہ حضرت امام باقر کا جملہ، دل دیاں تختیاں تے ذرا لکھ کے لے کے جائو. آپ نے فرمایا جا تولاہما ما نقص علی عنقی، ان دونوں سے پیار کر. اگر ان دونوں کے پیار کی وجہ سے قیامت والے دن تجھے کوئی جرمانہ دینا پڑ گیا، علی کا بیٹا یہاں بھی ذمہ دار ہے وہاں بھی ذمہ دار ہے. یہ وہ امام محمد باقر ہے. کیا بات ہے، اللہ اکبر. لوگوں کو علم نہیں ہونا ہے، لیکن علم فائدہ کسے کسے کی دینا ہے. پیسے لوگوں کو بڑے ہونے نے، ادھر بڑے پیسے ہونے لوگوں کو، لیکن نفع تے فائدہ کسے. ابو بکر صدیق نو اللہ نے جڑا مال عطا فرمایا نا، آئے آئے آئے، نفع ہی نفع، رحمتہ ہی رحمتہ، برکتہ ہی برکتہ، آئے آئے. گرامی قدر احباب فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون.
بڑا، مال بھی بڑا، لیکن سیدنا حضرت ابو بکر صدیق دے مال نے بڑا نفع عطا فرمایا، بڑا نفع دیتا۔ گرامی قدر احباب، آپ جدوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، میں پڑھیا تاریخ دیاں کتاباں دے اندر کہ 40,000 دینار دے مالک سن۔ ایویں جویں اج دے زمانے دے اندر کوئی بندہ 7-8 کروڑ دا مالک ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا اور آپ نے اپنا مال بلا توقف خرچ کرنا شروع فرمایا، حتیٰ کہ ہجرت دا موقع آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کول 5,000 دینار باقی رہ سن، باقی سارا مال اللہ دی راہ دے اندر خرچ فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہجرت وستی جدو مکے تو مدینے چلن لگے تے 5,000 سارے پیسے آپ نے اٹھا کے جیب دے اندر پا لے۔ وہ بڑا اوکھا ہوندا ہے، بچیاں جوان نے، بچے جوان نے، باپ بڑھا بھی ہے، ضعیف العمر بھی ہے، نابینا بھی ہے، لیکن جناب صدیق اکبر نے 5,000 درہم اٹھائے، 5,000 دینار اٹھائے ہوئے نے۔ اپنی بیٹی حضرت اسماء نو بلایا، آپ نے انہاں دینار دی جگہ تے تھوڑے چھوٹے پتھر رکھے ہوتے کپڑا پا کے فرمایا، جدوں میرے باپ پچھن کے ابو بکر سارے پیسے تے نہیں لے گیا تے ڈھونڈ دے آون تے تو لے آویں میرے ابا جان نو، ایتھے پتھراں تے ہاتھ رکھن گے، انہاں نو پتہ لگ جائے گا ابو بکر سارا مال نہیں لے کے گیا۔ گرامی قدر احباب، او 5,000 دینار بھی جناب صدیق نے میرے آقا کریم دے نا دے خرچ فرمایا، اسلام دی اشاعت تے خرچ فرمایا، غلامہ دی آزادی تے خرچ فرمایا، مسجداں دی تعمیر دے اندر خرچ فرمایا۔ اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تو بعد آپ دا حال ایسی کہ آپ دے کول کفن دا کپڑے وستی پیسے کوئی نہیں سن۔ آپ دے گھر ویکھیا گیا، آپ دے گھروں کپڑا نہیں ملیا، کفن نہیں ملیا۔ کسے صحابی نے حضرت صدیق نو کفن عطیہ کیتا، تحفہ کیتا تے جناب ابو بکر صدیق دا کفن پورا ہویا۔ اے گلاں انہاں واسطے لمحہ فکریہ نے، دعوت فکر نے، جڑے حضرت ابو بکر صدیق نو نعوذ باللہ غاصب سمجھنے نے، ظالم سمجھنے نے۔ او کہندے صدیق حضرت فاطمہ دا مال کھا گئے، باغ فدق کھا گئے۔ اللہ دا قرآن نص قطعی فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، اللہ ظالمہ نو امامت عطا نہیں فرمادا۔ مولا علی کہندے نہ میں بیمار ساں، نہ میں غیر حاضر ساں، بلکہ میں حاضر ساں اور ٹھیک ٹھاک ساں۔ میرے اکھاں دے سامنے سرکار نے ابو بکر دی انگلی نپی اور مصلی امامت تے کھڑا کر کے فرمایا، سونیا ذرا مصلی امامت تے آ، میں تکنا وا کیڑا نماز پڑھدا ہے کیڑا نہیں پڑھدا، کیڑا تیرے پیچھے پڑھدا ہے کیڑا تیرے پیچھے نہیں پڑھدا۔ امامت کران والے صدیق نے اور نماز پڑھن والے مولا علی نے مینوں کہن دیو نا، امامت دا تاجدار ابو بکر صدیق اور ابو بکر دی امامت دا پہرے دار علی حیدر کرار ہے۔ اور پھر مینوں کہن دیو نا، اے جملہ میں ضرور کواں گا اور شرع صدر نال کواں گا، قرآن و حدیث دے مطالعے نال کواں گا کہ صدیق نہ نگاہ الوہیت میں ظالم ہے، نہ نگاہ نبوت میں ظالم ہے، نہ نگاہ ولایت علی میں ظالم ہے۔ جو صدیق کو ظالم کہتا ہے وہ کل بھی ظالم تھا، آج بھی ظالم۔ ان اللہ لا ینال عہد الظالمین، میرے آقا کریم نو جدے مال نے نفع دیتا ہے وہ اے حضرت ابو بکر صدیق نے۔ غزوہ تبوک دا موقع آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا چندے داؤ، صحابہ آئے۔ اے او زمانہ ہے جدوں ہینڈ ٹو ماؤتھ سن سارے صحابہ اور بڑے اوکھے حالات سن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نے اے او زمانہ ہے کہ میں اس زمانے دے اندر بڑا امیر سا، میرے کول بہت سارا مال سی اور میرے دل وچ خیال آیا سرکار نے اچانک چندہ اب منگیا ہے میدان جہاد وستی، آج میں اتنا دیاں گا کہ ابو بکر تمہیں آگے ودنا ہی ودنا ہے، ابو بکر تمہیں آگے نکلنا ہی نکلنا ہے انشاءاللہ۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر دا سارا مال کٹھا کیتا،
بستر بھی نے، کپڑے بھی نے، برتن بھی نے، پیسے بھی نے، جواہرات بھی نے، سونے چاندی بھی نے، اور ادھا مال وکھرا کر کے ادھا مال بچیاں وستی چھوڑیا، گھر والیاں وستی، اور ادھا مال اٹھایا سرکار دی بارگاہ چ لے آئے۔ میں اے نہیں پیا کہنا وہ میرے لفظاں تے ذرا غور کرو، 2.5% نہیں دیتا زکاة، 2.5% ہوندی ہے، بلکہ ہاف مال، ادھا مال حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق نے سرکار دی بارگاہ چ اٹھا کے لے کے چل پئے۔ آپ کہندے نے میں مال لے کے آیا، تھوڑی دیر بعد میریاں اکھاں کھلیاں دیاں کھلیاں رہ گئیاں، میں جوں ہی مڑ کے ویکھیا تے میرے نبی دا یار ابو بکر بھی پیا، یار غار و مزار سیدنا صدیق اکبر بھی آ رہے سن۔ اور اس مرد درویش دا اے حال ہے کہ سر تے ٹوپی کوئی نہیں، پیراں جتی کوئی نہیں، اور کپڑے اتار کے ٹاٹ دا لباس پایا ہویا ہے، اور بٹنا دی جگہ تے کانٹے لائے ہوئے ہیں، اور او جھاڑو جڑا آخری جھاڑو دیتا ہے گھر دا، او جھاڑو بھی سامان دے اندر بدا ہویا ہے۔ سرکار دو عالم دے اسی نیڑے کھڑے ہیں، میں بھی تے جناب صدیق اکبر، میرے دل وچ خیال آیا اج میں اگے ودنا ہی ودنا ہے ابو بکر تو، ہر واری یہ نمبر لے جاندا ہے، اج میں انہوں نمبر نہیں لین دینا۔ سرکار دو عالم میری طرف متوجہ ہوئے، آپ نے کہا عمر جی نبیان دے افسر، فرمایا کتنا مال لے کے آیا ہے؟ اللہ دے نبی ادھا مال لے کے آیا، ادھا اپنے بچیاں وستی چھوڑ آیا، ادھا مال لے آیا، ادھا چھوڑ آیا۔ سرکار جناب صدیق دی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا ابو بکر اپنے گھر کے چھوڑ کے آئے۔ واہ 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 واہ، سوال دے انداز تے میں قربان جاواں۔ جناب عمر کہندے نے جدوں میری واری آئی سرکار دا سوال ہو رہے، ابو بکر دی واری آئی سرکار دا سوال ہو رہے، میری واری آئی تے فرمایا کتنا لے کے آیا ہے؟ میں کہا ادھا لے کے آیا، تے ابو بکر دی واری آئی فرمایا گھر کے چھوڑ کے آیا۔ قرآن جملے نے حدیث پاک دے مشکات نے اس روایت نو نقل فرمایا ہے، آپ نے فرمایا ما ابقیت لہم، اپنے بچیاں وستی، بیوی وستی، گھر والیاں وستی ابو بکر کے چھوڑ کے آیا ہے۔ اور حضرت ابو بکر دا جواب سنو، خوشی نال جھوم جاؤ گے۔ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں اپنے گھر والیاں وستی اللہ نو چھوڑ کے آیا تے اودے نبی نو چھوڑ کے آیا۔ عمر وستی سوال ہو رہے، عمر وستی سوال دا انداز ہو رہے، صدیق اکبر وستی سوال دا انداز ہو رہے۔ فرمایا تو کتنا لے کے آیا ہے؟ ابو بکر دے بارے فرمایا کہ چھوڑ کے آیا گھر، تے صدیق کہندے نے اللہ دے نبی میرا گھر خالی تے نہیں نا، جس گھر دے اندر خدا دا نہ ہوئے اور مصطفیٰ دیا نعتاں ہون او گھر خالی نہیں ہوں۔ آپ رو پے، کون؟ میرے آقا کریم رو پے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تیرے پچھے جبریل کھڑے نے، اور وہ اپنا نوری لباس لا کے تے ٹاٹ دا لباس پا کے آ گئے، اور بٹنا دی جگہ تے جبریل دے کانٹے نظر آئے، تے میں نوری کول پوچھیا ہے ایک اے ماجرا ہے، تے جبریل کہندے نے یا نبی اللہ تواڈے یار دی ادا اللہ نو ایڈی پسند آئی ہے کہ اللہ نے ساریاں فرشتیاں کولوں نوری لباس اتروا کے تے حضرت ابو بکر دا روپ اور لباس پوا دیتا۔ تینوں لبدیاں اپنا آپ گواچا، تینوں لبدیاں اپنا آپ گواچا، تے سانو اپنی خبر نہ کائی، او تینوں لبدیاں اپنا آپ گواچا، سانو اپنی خبر نہ کائی، او لوکی سانو مل دے تے آہ دے لوک شدائی، ننگ ناموس دا
ننگ ناموس دا کرتا لایا تے پایا تاج گدائی او سجنا اساں اپنا آپ گوایا تے یار نے تائیں جھاتی امام جلال الدین سیوطی نے جڑا جملہ لکھیا ہے اس جملے تے حضرت ابو بکر صدیق دے نا تے وجد کرن تے دل کردا ہے دمال پوان تے دل کردا ہے حضرت ابو بکر صدیق دی شان دا جڑا جملہ امام سیوطی نے لکھیا ہے آپ کہندے نے صدیق دا حال اے وے کہ آپ نے ٹاٹ دا لباس پایا ہوئے ہے تے بٹنا دی جگہ تے کانٹے لائے ہوئے نے تے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جبریل آیا ہے اور اللہ دا سلام پہ دیندا ہے اور اللہ نے پوچھا ہے کہ میرے ابو بکر کو پوچھو اس حال تے میرے تے راضی ہے یا نہیں کیا بات ہے جناب صدیق دیاں چیخاں نکلیاں رو کے کہندے نے یا نبی اللہ کتھے میں تے کتھے میرا رب کتھے میں تے کتھے میرا اللہ میں کتنا خوش نصیب ہاں کہ رب نے میرے کو پوچھا ہے کہ میں راضی ہیں یا نہیں آؤ جبریل نو پیغام دیو تے جا کے اللہ نو عرض کرے کہ میں رب تے بھی راضی ہاں شاہ عرب تے بھی راضی ہاں دین اسلام تے بھی راضی ہاں ثانی اسنین قرآن نے کہا ثانی اسنین قرآن نے کہا شان تیری بلے بلے وا صدیق وا مل کے بولو ثانی اسنین قرآن نے کہا ثانی اسنین قرآن نے کہا شان تیری بلے بلے وا صدیق وا جنہ بندیاں دا یقین ہے او میرے نال بولو شان تیری بلے بلے وا صدیق وا ثانی اسنین قرآن نے کہا ثانی شان تیری بلے بلے وا صدیق وا تو کل بھی زندہ باد تھا تو اج بھی زندہ باد ہے دین اسلام دی سنگ بنیاد ہے تو کل بھی زندہ باد تھا تو اج بھی زندہ باد ہے دین اسلام دی سنگ بنیاد ہے سب سے پہلے تو نے کلمہ پڑھا سب سے پہلے تو نے کلمہ پڑھا سب سے پہلے تو نے کلمہ پڑھا شان تیری بلے بلے وا صدیق وا ثانی اسنین قرآن نے کہا ثانی اسنین قرآن نے کہا شان تیری بلے بلے وا صدیق وا برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیا کریں اگر آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے نا تو آپ کے جسم میں بے چینی پیدا ہوگی کڑن پیدا ہوگی بے قراری پیدا ہوگی آپ ہر وقت ڈھونڈیں گے لوگوں کے عیب اور لوگوں کو بیان کریں گے اے بھی عیب ہے اے بھی عیب اے بھی عیب اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دینا یہ کمال نہیں ہے توجہ چاہتا ہوں برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا یہ کمال ہے اللہ حضرت ابو بکر صدیق سارے بولو پیار نال رضی اللہ تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر تشریف فرما لیں ایک بندہ آیا اور آ کے انہیں حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف گلاں کرنیاں شروع کر دیتی تسی انجو تسی اے ہو تسی اے ہو تساں او کیتا تساں اے کیتا تساں او کیتا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں گلاں پہ سننے تے جنو انہیں بارڈر کراس کیتا بدتمیزی شروع کی تھی لوز ٹاک شروع کی تھی حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اے ماجرہ حضور دے سامنے پیش آیا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل دے اندر تشریف فرما لیں. حضرت ابو بکر کھڑے ہو کے فرمان لگے تو غلط ہیں جھوٹا ہیں. دو چار سخت گلاں جوئیں کیتیاں سرکار اتھوں چل پے. ابو بکر صدیق دامن پکڑ کے کہنے نے یا نبی اللہ او بولدا رہا ہے تسی نہیں اٹھے ہو تے جوں ہی میں جواب دیتا ہے تے تسی ناراض ہو کے اٹھ پئے ہو. کہ وجہ ہے میرے آقا کریم نے فرمایا ہوئے بندیا خدا دیا تو جدوں چپ رہا ہے اللہ نے ایک فرشتہ بھیجیا ہے اور تیری جگہ تے انہوں او جواب دینا رہا ہے تے میں خوش ہو کے تکدا رہا ہوں کہ میرے یار دیاں شانہ رب نے کتنی اونچی ہیں. تو چپ رہا ہے فرشتہ تیری جگہ تے انہوں جواب دینا رہا ہے تے جوں ہی تو اٹھ کے جواب دیتا ہے نا تے فرشتہ چپ کر کے چلا گیا ہے. شیطان آ گیا ہے انہیں تھوڑا جہا لڑائی نو ہور پکا چھوڑیا ہے. انہیں تھوڑی جی لڑائی ہور بڑھائی ہے تے جتھے شیطان آ جائے اتھے مصطفیٰ نے کے کرنا ہے. گرامی قدر احباب ایک ٹائم آیا حضرت ابو بکر صدیق کہنے نے ایک گلاں سنیاں تے میں پگل گیا. میں اللہ دے نبی کو معافی منگی یا نبی اللہ آئندہ ایک اب میں نہیں کران گا. پھر ایک وقت ایسا آیا میریاں اناواں ختم ہوئیاں میں نو مار کے منج کر تے نکیاں کر کے کٹ پھر بھرے خزانے رب دے جویں چائیں پیا لٹ. یہ جملہ کس کا ہے؟ یہ باب فرید کا جملہ ہے. پاک پتن دے تاجدار میں وڈا میں چودھری میں راجہ میں ملک میں مفتی میں حافظ میں خطیب میں قاری. بابا فرید صاحب فرماندے نے میں ہی بندے نو مار دیے میں کردہ کردہ بکرا وہ چھری تھلے آ جاندہ ہے میں نو مار کے مجھ کر نکیاں کر کے کٹ پھر پرے خزانے رب نے جویں چاہے پیا لوٹ. لیکن میاں صاحب کہنے نے اچے اچا انعام رکھایا اچے اچا نام رکھایا اگے اندر رو سڑے یا نیواں ہو کے لنگ محمد تے تام بچ سے توڑے. اقبال تائیں بولے کہنے نے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں ایک وقت میرے تے فقیری دا آیا میں اپنی اناواں مکا دیتیاں کوئی بندہ بول دا روے میں نوں پرواہ نہیں سی ہوندی. میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یاد کیتا اور ایک ٹائم آیا ایک بندے نے میرے نال بدتمیزی کی تھی. حضرت ابو بکر صدیق دے خلاف بڑیاں ماڑیاں گلاں تے آپ نے جڑا جواب دیتا وہ بندہ کمن لگ گیا. آپ نے فرمایا اگر تو سچا ہے نا اللہ میں نو معاف کر دے وے تو جڑے الزام میرے تے لائے نے اگر وہ سچے نے تے میں دعا کرنا وا اللہ میں نو معاف کر دے وے اور اگر تو جھوٹا ہے غلط الزام پہ لانا ہے تے پھر بھی میں دعا کردا وا اللہ تینو معاف کر. اگر تو سچ ہے جڑیاں گلاں پیا کردا ہے میرے اندر پائیاں جاندیاں تے میں دعا منگنا اللہ مینوں معاف کرے. اگر تو جھوٹا ہے نا تے میں پھر اللہ کو دعا منگنا اللہ تینوں ہی معاف فرمائے. وہ بندہ کمن لگ گیا تے ہاتھ بن کے کہندا ہے جناب نہیں میں جھوٹا ہاں تسی بڑے شانہ والے ہو. ثانی اثنین قرآن نے کہا واہ 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 صدیق دی شان تے بولن سارے میرے ویر. ثانی اثنین قرآن نے کہا ثانی کہا شان تیری بلے بلے واہ صدیق واہ. ثانی مدینہ پاک میں ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی ضعیف العمر بھی تھی نابینی بھی تھی لاوارث بھی. حضرت ابو بکر صدیق روزانہ جاتے اور جا کے اس بوڑھی خاتون کی خدمت کرتے. خدمت کے کرتے سن دسا آج کل یہ جو واش روموں کا رواج آ گیا نا واش روموں کا یہ فلیش سسٹم
اور بڑی بہترین مہنگی قسم کی سیٹیں اور سیوریج سسٹم، یہ اس وقت نہیں تھا۔ جو لوگ پرانے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو، لوگوں نے نا اپنے گھر نے سائڈ تے ایک چھوٹا جہا کمرہ بنا دینے سن، چھوٹی جی جگہ، اتھے ہی پخانہ پیشاب کر دینے سن، کوئی ملازم آنا، کوئی عیسائی آنا، اور اس نے آ کے انہوں پیسے ملتے سن، وہ جا کے باہر سٹ آندا سی۔ حضرت ابو بکر صدیق ہائے ہائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آون اور اس لاوارث اور ضعیف العمر نابینی عورت دا واش روم صاف فرماون، ہائے ہائے غریب بندہ ایک کام کرے اودے کول کوئی اوکھا نہیں، لیکن میں کدی گل پیا کردا وا، اے تاجر کپڑیاں دا، اے بہت بڑا مالدار ہے مکے دا، میرے گرامی قدر احباب، بہت بڑے خاندان دا چشم و چراغ ہے، مدینہ پاک دی اس عورت دیاں خدمتاں کرن تے لگ گئے، روزانہ او دا واش روم صاف کرن اور مشکیزے پانی بھر کے لے آون، او دے گھڑیاں دے اندر پانی پاون، او دا جھاڑو دیول اور او دا منہ ہاتھ صاف کراون اور آٹا اپنے ہتھاں نال گنن اور روٹیاں بناون، چولہے دے اندر لکڑیاں جلا کے آنڈی بناول اور برکیاں توڑ توڑ کے اس خاتون نے منہ مدینہ پاک دا شہر اس خاتون دا حضرت عمر بن خطاب نو پتہ چلیا کہ لاوارث بھی ہے، ضعیف العمر بھی ہے، نابینا بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق آئے، دروازہ کھڑکایا، اندروں آواز آئی، کون آیا بوئے تے دروازہ کھلیا، اندر آ جائے۔ حضرت عمر اندر آئے، سلام کیتا، اس بڈی نے سلام دا جواب ارشاد فرمایا اور پوچھ کے کہن دیئے اوہ بچیا تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا اماں میں عمر بن خطاب، میں نے پتہ چلے ہے بیمار بھی ہیں، لاوارث بھی ہیں، نابینی بھی ہیں، بڑھی بھی ہیں، میں تیرے کو خدمت دا موقع لین آیا، میں نے خدمت دا موقع دے اللہ میرے تے راضی ہو جائے گا۔ تے وہ بڑھی کہن دیئے میرے بچیا تیری بڑی مہربانی، کئی سال ہو گئے نکنا جوان آندہ ہے، اوہی بڑی سونی ڈیوٹی پیا دیں، تیری ڈیوٹی دی لوڑ نہیں، تیری خدمت دی لوڑ نہیں، ایک نوجوان ہے کئیاں سالاں تو آندہ ہے، اوہی ٹھیک ہے، اوہی میں نو آ رہے ہیں۔ حضرت عمر دی طبیعت تھوڑی جی جلالی جی سی، غصے علی طبیعت سی، آپ نے فرمایا خدمت او کرے یا میں کراں غلطی کوئی ہے، اماں میں نو کیوں خدمت دا موقع نہیں پی دینی ہے میرے اندر، تو عیب کے ویکھے آئے۔ اوہ بڈی نابینی نے جڑا جواب دیتا، اوہ اللہ دی قسم حضرت ابو بکر صدیق دی شان توڑے دلان دے اندر پہ وسط ہو جائے گی۔ او کہندی ہے میرے بچے آؤ کئی سال ہو گئے نے وہ آ کے ڈفٹیاں پیا دیندہ ہے تے کئی واری میں دے کلوں نا پوچھے ہے انہیں نا نہیں دسیا، وہ کہندہ ہے اماں تو کے کرنا ہے میرے نانو میں ڈفٹی تے ٹھیک پیا دینا، تو کے کرنا ہے میرے نانو میں ڈیوٹی تے ٹھیک پیا دینا وا تے میرے بچیا تو جو ہی آیا تو اپنا بھی نا دس چھوڑے اپنے پیو نوی دس چھوڑے آکھے میں عمر بن خطاب ہاں، خطاب دا پتر ہاں، میرے بچیا تو تے کوئی مینوں جلالی جیا پیا لگنا ہے، اوہی ٹھیک ہے او جڑا ڈیوٹی پیا دینا ہے نا او ٹھیک ہے، جس آج تک مینوں نا نہیں دسیا اپنا، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان ہے۔ آج نا لوگ پروٹوکول بھی مانگتے ہیں، جڑا بندہ مسیتی چھوڑ جائے زیادہ پیسے دیا نا، میں معذرت چاہتا ہوں مدرسے زیادہ پیسے دیا ہے، وہ یہ چاہنا ہے بھی میرا نام ہی پروٹوکول نہ لیا جائے، تو میرے جے کئی نالائق مولوی جڑے نا وہ پھر بڑیاں بڑیاں ملکاں نے تے بڑیاں بڑیاں راجیاں نے تے بڑیاں بڑیاں چودھریاں نے تے بڑیاں بڑیاں میمناں نے بڑے بنا سنوار کے نام لینے، جناب فلانے حضرت صاحب آئے فلانے حضرت صاحب آئے کہ کوئی یہ بڑی بیماری ہے، پروٹوکول نہ ملے چودھری صاحب بگڑ جاتے ہیں، پروٹوکول نہ ملے ملک صاحب بگڑ جاتے ہیں، وہ آڑن کمال نہیں گل خرچہ بھی میں کراتے نہ بھی مولوی صاحب، ہاں میرا نام ہی مولوی صاحب نہیں لیا، کمال نہیں گل ہے یار، پیسے سب تو زیادہ میں مدرسے میں دیتا ہوں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق خدمت سب سے زیادہ، پروٹوکول او بولو تے صحیح دیا، خدمت سب سے زیادہ، فرمانبرداری سب سے زیادہ، اطاعت سب سے زیادہ، مال سب سے زیادہ اور پروٹوکول اللہ اللہ اکبر۔ بڈھی کہندی ہے بچیا وہی چنگا ہے جڑے نے اپنا نا نہیں دسیا، تے تو پہلی باری آ کے اپنا بھی دس چھوڑے اپنے پیو نوی دس چھوڑے، تو تے مینوں کوئی جلالی جیا پیا لگنا ہے، لہذا وہی میرے وارے ہے۔ حضرت عمر فاروق کہندے نے میں لرزن لگ گیا، میرے دل وچ خیال آیا میں وہ بندہ ویکھاں تے صحیح کیڑا جڑا دی خدمت کردا ہے، میں فجر دی نماز پڑھی اور آگے ایک جھاڑی دے اندر چھپ کے بہ گیا کہ میں ویکھاں گا جڑا کیڑا ہے،
بڑی دیر تک میں بیٹھا رہا مینوں بندہ نہ نظر نہ آیا میں بڈھی نوں جا کے آکھیا اماں اج تے وہ بندہ پھر کوئی نہیں آیا بڈھی کہندی ہے نہیں نہیں میرے بچیا تیرے آن تو پہلے گھڑے بھر گیا تیرے آن تو پہلے جھاڑو دے گیا ہے تیرے آن تو پہلے مینوں روٹیاں کھوا گیا ہے تیرے آن تو پہلے مینوں پانی پلا گیا ہے حضرت عمر کہنے نے لگتا ہے آج میں لیٹ ہو گیا کل میں فجر دی نماز تو پہلے آواں گا حضرت عمر کہنے نے میں اٹھیا فجر دی نماز وستی تے میں جا کے ویکھیا میں تکاں بندہ کون ہے جڑا میرے جان تو پہلے جا کے بڈھی دیاں خدمتاں کر لائے حضرت عمر کہنے نے میں جھاڑی دے اندر چھپ کے کھڑا ہو گیا بڑی دیر تک کھڑا رہا مینوں کوئی بندہ نظر نہ آیا میں بڈھی نوں جا کے آکھیا اماں اج کوئی نہیں آیا بڈھی کہنی ہے میرے بچیا تیرے آن تو پہلے جھاڑو دے گیا ہے تیرے آن تو پہلے میرے گھڑے بھر گیا ہے تیرے آن تو پہلے میریاں خدمتاں کر گیا ہے حضرت عمر کہنے نے مینوں ہور وٹ چڑھیا کہ جنا ہوندا کون ہے میرے فجر دی نماز تو پہلے آگے کم کر گیا ہے میں آکھیا میں کل تہجد دی نماز تو پہلے آواں گا اور میں انہوں ویکھنا ضرور ہے وہ بندہ کون ہے جڑا اتنیاں ڈیوٹیاں پہ دین لائے تہجد دی نماز تو میں پہلے آیا میں دیوار دی اوٹ لا کے کھڑا ہویا میں ویکھیا ایک بندے نے چٹی جئی بکل ماری ہوئی پیران جتیاں کوئی نہیں آیا انہیں آ کے پہلے بڈھی دا واش روم صاف پھر جھاڑو نے لے لیا میں دیوار دے وچوں پیا ویکھاں میں دروازے دیاں سوراخاں چوں پیا ویکھاں اس نے جھاڑو دتا مائی دا پھر میں ویکھیا انہیں مشکیزہ اپنے کندھے تے اٹھایا تے کنویں تے پہنچیا اتھوں نے پانی بھریا آ کے گھڑیاں دے اندر پانی پایا اس بڈھی دے سارے برتن پانی نال بھر دیتے پھر میں حیران ہویا انہیں ہاتھ دھوتے اور ہاتھ دھو کے تے آٹا پیا گننے آٹا گن کے انہیں روٹی بنائی تے لکڑیاں جلائیاں ہانڈی بڑھائی تے حالے تہجد دی نماز تو پہلے دا ٹائم ہے اس خوش نصیب نوجوان نے چھوٹیاں چھوٹیاں برکیاں توڑ کے تے اس مائی نو کھلایا تے پھر ایویں آر کم کردیاں باہر نکلن لگا تے او دے چہرے تے نقاب تے میں او دا دامن پکڑ کے آکھیا اوے اجنبیا اوے مسافرہ کون ہے ذرا چہرے تو نقاب لانا تے جو ہی نقاب لتا اذن ہوا ابو بکر نے صدیق ثانی اثنین قرآن نے کہا اتنا بڑا مجمع چند بندیاں دی آواز آ رہی ہے کہ گل سارے بندے حضرت صدیق دی شان میں اپنی عقیدت دے گجرے پیش کرو ثانی اثنین قرآن نے کہا شان تیری بلے بلے وا صدیق وا ثانی شب ہجرت کسے آقا نے جگایا ہے شب ہجرت کسے آقا نے جگایا ہے اپنے کندھوں پہ آقا کو بٹھایا ہے اپنے کندھوں پہ آقا کو بٹھایا ہے یہ اعزاز بھی تجھ کو ملا یہ اعزاز بھی تجھ کو ملا واہ شان تیری بلے بلے وا صدیق وا ثانی اثنین ثانی اثنین قرآن نے کہا محبوب کے بہت سارے محب ہوں نا تو انہوں نے یہ خواہش ہونی ہے بھئی میں اگے ہی بندہ اے کئی پیران نے جڑے مرید ہونے نا انہوں نے کوشش ہونی ہے بھئی میرا نمبر پہلے ہی لگے میرے استاد نے بہت سارے شاگرد ہونا تے شاگردہ نے خواہش ہونی ہے بھئی میں اپنے استادہ نے ذرا نیڑے ہی رواں تے نمبر میرا ہی لگا ہے استادہ نے سامنے حضرت عمر فاروق آہنے نے میں ساری زندگی اس کوشش وچ رہا بھئی میرا نمبر لگا ہے لیکن ابو بکر مینوں اگا ہے ہائے 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 فجر دی نماز
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، فجر دی نماز پڑھا کے میرے آقا کریم صحابہ دی طرف متوجہ ہوئے. آپ نے فرمایا تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جدا روزہ ہے؟ عمر کہندے نے میں عشاء دی نماز پڑھ کے گیا ہاں، میرے دل وچ خیال سی میں صبح اٹھ کے روزہ رکھاں گا، لیکن پھر روزہ میں نہ رکھ سکیا تے میں پیا سوچدا سا بھی اللہ کرے میں رکھ لواں آج چلو نمبر تے لگ جائے یار. آپ نے فرمایا میں پیا پوچھنا وا تواڈے چ روزہ دار کیڑا ہے؟ سب دیاں نظراں جھکیاں ہوئیاں نے تے حضرت ابو بکر صدیق بھی نہیں پہ بولے. اللہ دے نبی متوجہ ہوئے. آپ نے فرمایا جڑا بندہ اس واسطے چپ پہ میرا نام نہ آوے او بولے. جڑا بندہ اس واسطے چپ پہ میرا نام نہ آوے او بولے. حضرت ابو بکر نے ہاتھ کھڑا فرمایا کہندے نے اللہ دے نبی میں روزے دار. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ساڑی طرف متوجہ ہوئے. آپ نے فرمایا تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جڑا تیمارداری کر کے آیا ہے، جڑا کسے بیمار دی عیادت کر کے آیا ہے؟ میں کہ اللہ دے نبی حالے تے دن بھی نہیں چڑھیا، چڑھ گیا. حضرت عمر کہندے نے یا نبی اللہ دن چڑھ گیا تے تیمارداریاں بھی کر لواں گے، ہن کیڑا ٹائم ہے؟ ایک کیڑا ٹائم ہے فجر دی نماز دا. حضرت عمر فاروق کہندے نے یا نبی اللہ کوئی نہیں کیتی. تے سرکار دو عالم متوجہ ہوئے. آپ نے فرمایا جڑا بندہ تواڈے وچوں اس واسطے چپے میرا نام نہ آوے او بندہ ہاتھ کھڑا کرے. حضرت ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کیتا یا رسول اللہ میں تیمارداری کر کے آیا. حضرت عمر آہنے میں اوکڑ کے تکیا بھائی اے اگے نہیں یہ کسے کمے جگہ نہیں نکل جائے. جڑا تیمارداری بھی کر آیا ہے تے روزہ بھی رکھتا ہے. سرکار حضرت عمر آہنے میں پیاسا یار کمال دی گل ہے میں جتنا زور لاواں اے جنا اگے نہیں نکلن دینا. تھوڑی دیر بعد سرکار متوجہ ہوئے. آپ نے فرمایا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو صدقہ کر کے آیا ہو؟ ٹائم کیڑا ہے فجر نا. حضرت عمر آہنے میرے دل وچ خیال آیا حضرت عمر آنے میرے دل میں خیال آیا بھئی ہون بھی یہ ہی نام ہے یہ یاد کھڑا کر سی. میں ابو بکر دی طرف متوجہ ہو کے آکھیا میں کہ جنیا دس ہائے ہائے. حضرت صدیق کہندے نے یا نبی اللہ میں خوش نصیب ہاں جڑا صبح فجر دی پہلے میں صدقہ کر کے آیا ہوں. میرے نال میرا چھوٹا جہا بچہ ہے پوتا وہ بھی اٹھیا نماز پڑھن واسطے اور انہیں اپنی دادی نو کہا میرے واسطے کھانا بناؤ. دادی اٹھیے انہیں تازہ آٹا گدھا ہے روٹی بنائیے تے جو ہی میرا بچہ روٹی کھان بیٹھا ہے تے دروازہ کھڑ گیا. میں دروازے تے گیا تے آن والا پیا کہندا سی میں مسکین ہاں کئیاں دناں دا بھکا ہاں. میں اپنے بچے کولوں پوتے کولوں 2 روٹیاں لیاں تے مسکین دے چھاپ وچ پائیاں او دعاواں دیندا چلا گیا. اللہ دے نبی رو پے تے حضرت عمر بن خطاب کہندے نے تھوڑی دیر پہلے تے میں پیا ہستا سا پھر بھی میری ہچکی بن گئی. میں کہا میں بڑی کوشش کراں اے جنا مینوں اگے نہیں نکلن دیندا. حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ابو بکر جبریل آئے نے اور جبریل نے آ کے کہا قیامت دے میدان نے اندر جدوں جنتی جنت دی طرف بڑھن گے تے نمازیاں وستی علیحدہ دروازہ جس چو نمازی لنگن گے اور حاجیاں وستی علیحدہ دروازہ جس چو حاجی گزرن گے روزے داراں دا علیحدہ دروازہ جس چو روزے دار گزرن گے تے مجاہداں دا علیحدہ دروازہ جس دے وچوں مجاہدین گزرن گے اور اسی طرح صدقہ خیرات کرن والا دا علیحدہ دروازہ جس وچوں صدقہ خیرات کرن والے گزرن گے. جبریل پیا کہندا ہے ابو بکر جدو جنت وال بڑھے گا اللہ جنت دے 8 دروازے کھول کے آکے گا سونیا آ جا جتھوں لگنے ہی لنگ کے جنت چلا جا. اور کوئی بندہ چپ نہیں رہنا چاہیے دا. سارا مجمع میرے نال حضرت صدیق دی شان وچ بولے کہ ثانی اسنین قرآن نے کہا ثانی سنین قرآن نے کہا شان تیری بلے بلے وا صدیق وا صدیق وا مصطفیٰ کا ہم سفر سارے بولو مصطفیٰ کا ہم سفر جنہ بندیاں دا یقین ہے وہ بولو مصطفیٰ کا ہم سفر
خلیفہ بلا فصل مصطفیٰ کا ہم سفر، خلیفہ بلا فصل شان تیری بلے بلے واسدی اقبال۔ ثانی اسنین قرآن نے کہا، ہاں ثانی اسنین لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دنا دے، اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملا۔